الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله لا يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کی ذات کے لائق ہیں جو اکیلا مشکل کشا حاجت روا احکم الحاکمین ہے، اور بے حد درود اور سلام ہو امام کائنات امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر کہ جن کو اللہ رب العالمین نے اس کائنات کے اندر لوگوں کی ہدایت کے لیے رحمت للعالمین بنا کر مبعوث فرمایا. میرے بھائیوں، آپ کے سامنے سورہ زمر کی آیات نمبر 53 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اور آج ایک آپ کے سامنے ایسے میں نے گناہ کی تشخیص کر کے آپ کے سامنے پیش کرنا ہے کہ جس کے بارے میں کل قیامت والے دن اللہ کے رسول اللہ کی عدالت کے اندر اس امت کی شکایت لگائی. اکثر ساتھی مجھے یہ کہتے ہیں کہ آپ زیادہ ڈراتے رہتے ہیں، تو آپ ذرا ہاتھ جو ہے تو ہلکا رکھا کریں. میں آپ سے ایک سوال یہ پوچھتا ہوں، جو اچھا ڈاکٹر ہوتا ہے وہ مرض کے بارے میں اپنے مریض کو واضح بتا دیتا ہے کہ یہ کام تو کرے گا ٹھیک ہے، ورنہ تیرے آخری دن. ہم جب اللہ کی طرف رجوع کرنے والے ہوں گے
اللہ کے ساتھ محبت کریں گے، اللہ کے غضب سے ڈریں گے، تو اللہ رب العالمین ہماری دنیا بھی اور آخرت بھی بہتر فرما دیں گے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اتق اللہ حل محارم تکن عابد الناس، اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے باز آ جاؤ، تکن عابد الناس، کہ تم اللہ کے بندے اور عبادت گزار بن جاؤ گے۔ اس آیات کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے اے میرے وہ بندوں جنہوں نے اپنی زندگی کے اندر بڑے بڑے گناہ کیے اور وہ اپنے گناہوں کی وجہ سے بڑے پریشان ہیں، تو فرمایا کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، تم پریشان نہ ہو، میری رحمت بڑی وسیع ہے، زمین آسمان کے درمیان آپ گناہ مشرق سے مغرب تک گناہوں کے اندر آپ لت پت ہو جاؤ، تو فرمایا کہ میں پھر بھی ان اللہ لا یغفر جمیعا، میں سارے گناہوں کو معاف فرما دوں گا، لیکن ایک گناہ اللہ اس وقت تک معاف نہیں فرمائے گا جب تک انسان توبہ نہیں کرے گا۔ وہ گناہ کون سا ہے؟ وہ اللہ کے ساتھ شرک ہے، اور جو شرک کے اندر آج یہ امت ہر لحاظ سے لت پت ہوئی بھی ہے۔ میرے بھائیوں، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، یہ گناہگاروں کو اللہ رب العالمین اعلان کر کے اپنی طرف بلا رہا ہے کہ میری رحمت بڑی وسیع ہے، میں جب معاف کر دیتا ہوں تو مجھ سے پوچھنے والا بھی کوئی نہیں اور مجھے کسی چیز کی فکر بھی نہیں ہے، میں سب کو معاف فرما دیتا ہوں۔ پھر اللہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اگر پوری انسانیت بھی اگر اللہ کی بے فرمان ہو جائے تو اللہ کی ایسی مخلوقیں موجود ہیں جو زمین اور آسمان کو ایک نوالا کر سکتی۔ اللہ غفور الرحیم ہے، اور غفور الرحیم ہونے کے ساتھ ساتھ قیامت والے دن اللہ نے عدل اور انصاف کے ترازو کے اندر ہر انسان کے اعمال کو تولنا ہے۔ اسی لیے دنیا کے اوپر ہم جب بھی دعا مانگیں تو ہم یہ دعا نہ مانگیں کہ یا اللہ تو انصاف کر، ہم انصاف کرنے والی قوم نہیں ہیں، بلکہ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کی رحمت مانگیں، یا اللہ تو اپنی رحمت اور فضل فرما، اور جنت بھی اللہ رب العالمین اپنے فضل سے عطا فرمائے گا۔ پوری انسانیت مل کر اللہ کی عبادت کرے، اللہ کی ربوبیت کے اندر کوئی اضافہ نہیں ہے، اور پوری انسانیت مل کر اللہ کی نافرمان ہو جائے، اللہ کا کفر کر دے، اور اللہ کی ربوبیت کے اندر ایک ذرا برابر بھی کمی نہیں ہو سکتی۔ اللہ بے مثال ہے، اللہ اپنی تعریفوں اپنی صفات کے ساتھ اسی طرح موجود ہے۔ ایک انسان کا عقیدہ یہ ہونا چاہیے الرحمن علی العرش استوى، یہ عقیدہ توحید ہے کہ انسان یہ اپنے عقیدے کے اندر شامل کر لے کہ اللہ رحمان عرش پر ہے اور علم اور قدرت کے ساتھ پوری کائنات کا نظام چلا رہا ہے۔ یہ ایک انسان اور مسلمان کا عقیدہ ہونا چاہیے۔ اگر انسان یہ سمجھے کہ انسان ہاتھ اور پاؤں بن جاتا ہے، یہ حدیث ہے لیکن اس کا مطلب لوگ غلط لے لیتے ہیں، اللہ ان ہاتھ اور پاؤں کو طاقت بناتا ہے لیکن اللہ انسان کے اندر نہیں آتا۔ اللہ رحمان جو ہے وہ عرش پر ہے، اور یہ پوری کائنات کا نظام جو ہے زمین آسمان کے اندر اللہ اپنی قدرت اور علم کے ساتھ چلا رہا ہے، بادشاہ اپنے عرش پر ہے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ رب العالمین روزانہ صبح دن کو اپنا دست مبارک نہار دن کو
وہ سامنے پیش کرتے ہیں کہ ہے کوئی گناہگار جس نے رات کو گناہ کیا ہو اور وہ مجھ سے معافی مانگے اور میں اس کو معاف فرماؤں. اور اللہ رات کو ہاتھ اپنا پھیلا کر اپنے ان بندوں کی انتظار کرتا ہے کہ ہے کوئی جس نے دن کو گناہ کیے ہوں اور رات کی تنہائی کے اندر چھپکے سے وہ اگر معافی مانگے تو میں ان کے گناہوں کو معاف فرما دوں. یہ وہ غفور الرحیم ہے. اللہ رب العالمین نے حضرت نوح علیہ السلام کی امت نے نوح علیہ السلام کا انکار کیا، تکذیب کی، ان کی شریعت کو نہ مانا. نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو ڈرایا، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. اس قوم پر اللہ رب العالمین کا عذاب کیا آیا کہ 40 سال اس قوم کی عورتوں کو اللہ نے بانجھ کر دیا، کوئی بچہ پیدا نہیں کیا. 40 سال اس قوم پر بارش کو بند کر دیا. نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو شرک اور بدعت سے منع فرمایا اور نوح علیہ السلام نے کہا کہ تم استغفار کرو، اللہ بارش بھی برسائے گا، اللہ مال بھی عطا فرمائے گا، اللہ تمہیں بیٹے بھی عطا فرمائے گا. اس آیات کے اندر یہ بات موجود ہے. اپنی قوم کو ڈرایا. آج بھی یہ قوم اگر استغفار کرے تو آسمان سے رحمت کے دروازے کھل سکتے ہیں. صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس میں بیٹھ کر استغفر اللہ واتوب الیہ یہ کچھ 100 مرتبہ آپ نے یہ پڑھا. وہ کائنات کے اندر شخصیت جو جنت کا دروازہ کھولیں گے اور سب سے پہلے جنت میں داخل ہوں گے، وہ استغفار اللہ رب العالمین سے کرتے ہیں. اور وہ خلوت میں کتنی وہ استغفار کرتے ہوں گے. اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے امت کو ترغیب دلائی کہ میں روزانہ 70 بار 100 مرتبہ میں استغفار کرتا ہوں. اے میرے صحابہ تم بھی استغفار کثرت سے کرو. امام ابو سفیان کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے آ کر کہا کہ میں اولاد چاہتا ہوں، میری اولاد نہیں ہے اور آپ دعا فرمائیں مجھے اولاد مل جائے. تو آپ نے وظیفہ یہ بتایا کہ استغفر اللہ واتوب الیہ، استغفر اللہ کثرت سے کرو، اللہ تمہیں نیک بھی اور صالح بیٹا عطا فرمائے گا. اگر ایک انسان دنیا کی زندگی کے اندر تنگ دستی کی حالت کے اندر ہے، یہ کثرت سے استغفار کرے. اور استغفار جو ہے، توبہ جو ہے، یہ انسان کو ایسے نلہا دیتی ہے جیسے بچہ پہلے دن پیدا ہوتا ہے، اللہ اس کو گناہوں سے پاک فرما دیتی ہے. قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا. وہ بنی اسرائیل کا انسان جس نے 99 قتل کیے تھے اور میرے رب نے جب اپنی رحمت کی، اس نے ایک آدمی سے مسئلہ پوچھا. وہ کیا کہتے ہیں کہ نیم ملا ایمان کا خطرہ. اس نے مسئلہ پوچھا کہ میں نے 99 قتل کیے ہیں، کیا میری اللہ کے ہاں توبہ اور استغفار قبول ہو سکتی ہے؟ اس نے کہا تیرا کوئی راستہ نہیں. اس نے اس کو بھی قتل کر ڈالا اور پھر دوسرے کے پاس گیا. اس نے کہا اس بستی میں چلے جاؤ. وہ گیا، فوت ہو گیا. فرشتے دونوں آ گئے. اللہ رب العالمین نے اس زمین کو سپیر دیا اور جو فرشتے رحمت والے تھے ان کی زمین کو وسیع کر دیا. میرے رب نے اس کو بھی معاف فرما دیا. وہ کیا تھا؟ اس نے ایک قدم اللہ کی طرف استغفار کے لیے رکھا تھا. اور اللہ رب العالمین کیا فرماتا ہے؟ تم میری طرف ایک قدم بڑھاؤ، میں تمہاری طرف 10 قدم بڑھاؤں گا. ایک مرتبہ اللہ کی طاقت کو دیکھ کر تو دیکھو.
آج ہم نے اللہ کی طاقت کو چھوڑ دیا. اللہ اتنا طاقت والا ہے, اللہ جب بندے کو معاف کرتا ہے اللہ اس کو تانا بھی نہیں دیتا. میرے بھائیوں, جہاں پر قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ, جہاں اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے, گناہگاروں کے لیے یہ امید لے کر یہ آیات آئی ہے. پورے قرآن کے اندر یہ آیات ہے جو ہم جیسے گناہگاروں کو ایک امید دلاتی ہے اللہ کی رحمت کی. پورے قرآن کے اندر یہ ایک آیات ہے جو ہمیں جنت کا راستہ بتاتی ہے, لیکن بذریعہ توبہ کے ہمیں جنت کا راستہ بتا رہی ہے. لیکن جنت کے 3-4 گروہ ہیں. ان 4 گروہ کے اندر ایک گروہ وہ ہے جو بغیر حساب کے جنت میں جائے گا. وہ روزہ اور پیاس لگے گی, وہ لوگوں کو نہیں کہیں گے ہائے میں مجھے پیاس لگ گئی, آج روزہ بڑا سخت تھا. والخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرین. ان پہ اگر آزمائش آئے گی بیماری کے طور پر, مال کے طور پر, کسی طریقے پر بھی اللہ کی طرف سے آزمائش آئے گی, وہ اس پر صبر کریں گے. ابھی حساب کتاب شروع نہیں ہوگا, یہ گروہ جنت کی طرف جا رہا ہے اور جنت کے فرشتوں سے جنت کا راستہ طلب کر رہے ہیں. اور فرشتے کہیں گے ابھی تو اللہ کی عدالت بھی نہیں لگی, حساب بھی نہیں ہوا, آپ جنت کو کیسے جا رہے ہیں, آپ نے وہ کون سے کام کیے. وہ کہیں گے دنیا کے اندر ہمارے اوپر مصیبت آئی, ہم نے صبر کیا اللہ کے لیے. دنیا کے اندر بیماری آئی, ہم نے صبر کیا. دنیا کے اندر ہمارا مال ختم ہو گیا, ہم نے صبر کیا. اللہ نے ہمیں اس صبر کے بدلے کے اندر بغیر حساب کی جنت عطا فرمائی. دوسرا گروہ وہ ہے کہ جس کے نامہ اعمال میں نیکیاں ہیں لیکن گناہ بھی ہیں, نیکیاں زیادہ ہیں. اس کو نامہ اعمال دائیں ہاتھ کے اندر دیا جائے گا, لیکن یہ جہنم کے اندر نہیں جائیں گے, ان کو بھی اللہ جنت کے اندر بھیج دے گا. میرے بھائیوں, ہمیں وہ کام کرنا چاہیے کہ جس کام کے اندر ہم بغیر حساب کے اللہ ہمیں جنت میں لے جائے. اور جو 70,000 لوگ بغیر حساب کے جائیں گے, جو حدیث موجود ہے, اس 70,000 کا ایک آدمی 70,000 کو جنت کے اندر لے کر جائے گا, اس کی سفارش کرے گا. اور وہ کیا ہے, وہ میں اور آپ بھی اس جنت کے بغیر حساب کے وارث بن سکتے ہیں. کام کیا کرنے ہیں, ہم نے چھوڑنا کیا ہے, بڑا آسان طریقہ ہے. پھونک جھاڑ نہیں کرنی. راستے میں کالی بلی آ جائے, اس کا شگون نہیں لینا کہ کالی بلی آ گئی, اس نے میرا راستہ کاٹ لیا, اب میں اپنے کام کی طرف نہیں جاتا. یہ کالی بلی بھی اللہ نے بنائی, یہ بھی تمہاری تقدیر کو نہیں بدل سکتی. جو تمہارے لیے اللہ نے لکھ دیا ہے وہ ہو کر رہے گا, وہ اللہ کی قضا ہے, امر ہے, وہ ہو کر رہے گا. اس کو نہ بلی روک سکتی ہے, نہ تعویذ روک سکتا ہے, نہ پھونک اور جھاڑ روک سکتا ہے. جب آپ بیمار ہو, آپ کسی کے پاس دم کروانے نہ جائیں, الا اس شخص کے پاس جائیں جو توحید والا ہو اور قرآن اور سنت کے مطابق مسنون طریقے پر وہ دم ڈالتا ہے. یہاں اجازت ہے, لیکن 70,000 والوں کے اندر وہ اپنے اوپر خود دم ڈالتا ہے اور وہ اللہ کے اوپر بھروسہ کرتا ہے, اعتماد کرتا ہے, وہ ہائے فریاد نہیں کرتا. اللہ رب العالمین ایسے انسان کو جنت میں بغیر حساب کے بھیجتا ہے. اگر آپ جنت میں بغیر حساب کے جانا چاہتے ہیں, یہ رمضان کے 14-15 دن بڑے عظیم ہیں. اور جو بھائی روزہ رکھتے ہیں وہ اپنے روزے کو فیل بھی نہ کروائیں. نیت کے اندر یہ فیل کروانا بھی نہ ہو کہ میں ایسے فیل ہوں کہ لوگ محسوس کریں کہ اس کا روزہ ہے. نبی کریم علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے, جو آج اس امت کے اندر وہ برائیاں پائی جاتی ہیں, آپ نے فرمایا صحابہ اکرام دجال کا ذکر کر رہے تھے. آپ نے فرمایا کہ کس چیز کا ذکر کر رہے تھے؟ فرمایا اللہ کے رسول ہم دجال کا ذکر کر رہے تھے. فرمایا اے میرے صحابہ, دجال سے بڑا گناہ میں نہ بتا دوں فتنہ, دجال کے فتنے سے بڑا فتنہ.
صحابہ کرام نے فرمایا ہاں یا رسول اللہ آپ بتائیں. فرمایا ایک دور ایسا آئے گا لوگ ریاکاری کریں گے, اپنی عبادت پر ریاکاری کریں گے, اور پھر آپ دیکھ لیں آج لوگ عمرے پر جو جاتے ہیں وہاں پر نماز پڑھنے سے توبہ کرنے سے پہلے وہ سیلفیاں لے کر وہ پاکستان کے اندر سوشل میڈیا پہ پھینکتے ہیں. رب کائنات کی قسم کبھی وہ ہاتھ اٹھا کرتے تھے اللہ کی رحمت کے دروازے کھلوانے کے لیے, اور آج یہ ہاتھ سیلفی اٹھانے کے لیے اور ریاکاری کے لیے اٹھ رہے ہیں. مجھے یہ بتائیں آسمان والا رحمان کیا یہ بارشیں بے موسمی برسائے گا یا نہیں برسائے گا؟ پھر اللہ وَمَنْ يَعْرَفُ عَنْ ذِكْرِ اللہ رب العالمین جو ہے پھر ان کے اعمال کو غارت کر دے گا. پھر اللہ ناراضگی کا اظہار یہ کرے گا جیسے آج بارشیں ہو کر آج گندم پاکستان کے اندر تباہ اور برباد ہو چکی ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ میرے رب کی ناراضگی ہے. اس کو اللہ کو راضی کرنے کے لیے قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. وہ گناہگار جو ہم اگر گناہگار ہیں اللہ کی عدالت کے اندر, اور اگر ہمارا یہ عقیدہ ہے اللہ میری نہیں سنتا میں اتنا گناہگار ہوں, تو رب کائنات کی قسم میرے رب کی رحمت کے اوپر یہ بہتان لگا رہا ہے. میرا رب تو ہر ایک کی سنتا ہے. اللہ بغیر وسیلے کے بغیر سفارش کے سنتا ہے. اللہ رب العالمین کے دربار میں آ کر ایک مرتبہ اپنا آنسو بہا کر تو دیکھو. اللہ کی رحمت کا دریا آپ کے اور میرے گناہوں کو اللہ کی رحمت کا دریا کو لے کر ہمیں پاک کر دے گا. اس لیے اللہ نے استغفار کا حکم عطا فرمایا. پھر جس گناہ کے بارے میں نے آپ کو کہا کہ ایک ایسا گناہ ہے جس گناہ کی آج میں نے آپ کے سامنے نشاندہی کرنی ہے, اور اللہ کی رحمت سے جہاں تک میرا گمان ہے کہ یہ انشاءاللہ آپ پہلی دفعہ سنیں گے, اللہ کا رسول کل اللہ کی عدالت کے اندر وہاں پر وہ کیس دائر کریں گے, اور وہ کیس کیا ہوگا وہ میں آخر میں بتاؤں گا. کیا ہمارے سامنے یہی گناہ ہے؟ بد نظری گناہ ہے؟ کیا ہمارے سامنے کم تولنا گناہ ہے؟ کیا ہمارے سامنے قتل کرنا گناہ ہے؟ ہم نے صرف اس گناہ کو دیکھ لیا کہ بھائی ایک یہ گناہ ہے, باقی ہم نے اس گناہ کی طرف نہ دیکھا. جو اتنا بڑا گناہ ہے وہ کبیرہ اور صغیرہ گناہ سے بھی بڑا گناہ ہے, اور وہ آج ہر حاجی نمازی نماز پڑھنے والا دیندار مسجد سے ساتھ محبت کرنے والا یہ سارے ہم اس کے اندر ملوث ہیں. وہ گناہ کیا ہے؟ وہ گناہ یہ ہے کہ ہم نے قرآن کی تلاوت کی لیکن تلاوت کرنے کے ساتھ ساتھ ہم نے قرآن کو نہ سمجھا, یہ سمجھنے کی کوشش نہ کی. ہم نے قرآن کو خالی ثواب کے لیے پڑھا, دکان پر برکت کے لیے پڑھا, رمضان کے اندر ثواب کے لیے پڑھا. لیکن حضرت انس فرماتے ہی فرمایا کہ وہی قرآن ان پہ لعنت کرتا ہے جب وہ قرآن پڑھتے ہی, سب پر نہیں, ان لوگوں پر جو قرآن کو سمجھ کر نہیں پڑھتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اور اللہ کے حکم کے ساتھ قرآن کے اندر یہ حکم آیا کہ اللہ کا رسول سورہ فرقان کی 30 نمبر آیات جا کر کو گھر کے اندر ترجمہ کر لینا. اللہ کے رسول کل اللہ کی عدالت کے اندر جا کر کہیں گے اے اللہ کے رسول میری اس قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا. آپ تو بڑے سکالر بن گئے, آپ تو بڑے یعنی کہ ڈگریاں آپ نے لے لی, میں نے بھی ڈگریاں لے لی, لیکن ہم نے قرآن کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے. یہ اتنا بڑا جرم ہے, اتنا بڑا گناہ ہے کہ ہم نے قرآن کو یا تو سمجھنے کی کوشش نہ کی یا سمجھنے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے. میرے بھائیوں یہ قرآن ان لوگوں پہ لعنت کرتا ہے,
آپ ناراض ہوں 10 دفعہ ہوں، میرا حق یہ بنتا ہے اس منبر رسول سے آپ کے سامنے وہ آواز میں لگا دوں کہ کل قیامت والے دن آپ میرا گریبان نہ پکڑیں۔ میرے بھائیوں، قرآن کو سمجھ کر پڑھنا، قرآن کو پڑھنے کا یہ حق ادا ہوتا ہے۔ آپ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، آپ نیکی کا کام کرتے ہیں، لیکن تلاوت کرنے سے قرآن کا حق ادا نہیں ہوتا۔ قرآن کا حق ادا تب ہوگا جب آپ قرآن کو قرآن کے سمجھ کے ساتھ آپ قرآن کو ادا کریں گے، پڑھیں گے قرآن آپ کو کیا کہہ رہا ہے۔ جیسے آپ کسی دوسرے شہر میں ہو، آپ کی والدہ، آپ کے والد محترم آپ کو خط لکھیں، آپ کے دوست کا خط آپ کی طرف آ جائے، اور کیا آپ اس خط کو پڑھ کر جیب میں ڈال لیں گے؟ وہ آپ کو ترغیب دیں کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے، وہ کام آپ نہ کریں، یا آپ نے کسی فیکٹری کے اندر یا کسی بیرون ملک جانے کے لیے آپ نے درخواست دی ہو، اور اس درخواست کے اندر آپ نے اپلائی کیا ہو، انہوں نے ایکسپٹ کر کے آپ کو خط بھیجا ہو، وہ خط آتا ہے، آپ اس زبان کو نہیں سمجھتے، آپ لے کر اپنے شہر کے اندر اس زبان کو سمجھنے والے کے پاس آپ 24 گھنٹے کے اندر جائیں گے، اور جا کر آپ یہ کہیں گے یہ درخواست میں نے دی تھی، اس کا جواب آیا، مجھے یہ بتاؤ اس کے اندر کیا لکھا ہے۔ اور میرے بھائیوں، یہ قرآن جو ہے میرے رب کے خطوط کا مجسمہ ہے۔ میرے رب کے جو خطوط دنیا کے اندر آئے، تورات کی صورت میں آئے، زبور کی صورت کے اندر آئے، انجیل کی صورت کے اندر آئے، یہ ان کا وہ مجموعہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے ایک انسان کی بخشش کے لیے، ایک انسان کی جنت کے لیے یہ خط بھیجا جو میرے لیے پیغام ہے، جو آپ کے لیے پیغام ہے، لیکن ہم نے اس کو اگر سمجھنے کی کوشش نہ کی، مجھے یہ بتائیں ہم اللہ کے مجرم ہیں یا نہیں؟ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، ہمارے پاس انجینئر بننے کا ٹائم ہے، امریکہ جانے کے لیے انگریزی بولنے کا ٹائم ہے، یہاں چند الفاظ انگریزی کے جھاڑ کر ہم اپنے لوگوں پہ ہم یعنی کہ اپنا دبدبہ تو ڈال سکتے ہیں، اس نے انگریزی کے 2 لفظ بولے، لیکن اللہ کی اس کو اسمبلی کے اندر بھی یہ ہو، اس کو قل هو اللہ احد نہ آئے اور آگے سے جواب آئے، لکھائی کے اندر فرق ہے۔ رب کائنات کی قسم، یہ کائنات کے اندر سب سے بڑا گناہ ہے جو آج ہم سب کر رہے ہیں، نمازی بھی کر رہا ہے، حاجی بھی کر رہا ہے۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ جہاں رمضان کے اندر ہم اللہ سے معافی مانگتے ہیں، اور معافی مانگنے والا، استغفار کرنے والا، اس کے لیے خوشخبری یہ ہے فَطُوبَى لِلْغُرَبَاء۔ آج کے دور کے اندر یہ حدیث فَطُوبَى لِلْغُرَبَاء، غریبوں کے لیے، مساکین کے لیے اللہ کے رسول کا یہ پیغام اور خوشخبری ہے۔ اسلام جیسے آیا تھا، یہ انجام تھا، اس کو کوئی نہیں پہچانتے تھے۔ قیامت کی نشانیوں کے اندر فَطُوبَى لِلْغُرَبَاء، یہ غریبوں کے اندر، مساکین کے اندر، تھوڑے لوگوں کے اندر رہ جائے گا۔ جو امیر قسم کے لوگ ہوں گے وہ اسلام سے الرجک ہوں گے۔ آج بھی وہی معاملات ہیں، اگر کسی امیر کو اسلام کی دعوت دو تو وہ کہتا ہے مولانا آپ یہ کیا بات کر رہے ہیں، لوگ تو ترقی کر کے آگے پہنچ گئے ہیں، آپ کون سی بات کر رہے ہیں، آپ 50 سال پیچھے والی بات کرتے ہیں۔ مسلمانوں نہیں، میرے بھائیوں نہیں، اور میرے بھائیوں آپ مجھ سے بہت عظیم ہو، آپ کی جوتیاں میرے سر کا تاج ہیں۔ رب کائنات کی قسم، اگر آپ رجوع کرنے والے ہو جائیں گے، اگر آپ اللہ کو راضی کرنے والے ہو جائیں گے، اگر اللہ کی رحمت کو پا لیں گے، آپ آؤ نا، میرے رب کا دربار کھلا ہے۔ لا سنۃ ولا نوم، میرا رب جو ہے اس کو نہ اونگ آتی ہے نہ اس کو نیند آتی ہے۔ ایک مرتبہ تو میرے رب کے سامنے اپنے گناہوں کی گٹھڑی لے کر آؤ، اور میرا رب ان کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اور کل قیامت والے دن اللہ کے رسول نے ابو جہل کے خلاف کھڑا نہیں ہونا، اللہ کے رسول نے امیہ کے خلاف، اللہ کے رسول نے یہودیوں کے خلاف
اللہ کی عدالت کے اندر جا کر کھڑا ہو کر یہ استغاثہ نہیں پیش کرنا، یہ تو ان مسلمانوں کے لیے ہے جو اللہ کے رسول پر ایمان لا کر قرآن سے منہ موڑتے ہیں، قرآن سے دور جاتے ہیں، اللہ کی شریعت سے منہ موڑتے ہیں، اللہ کے رسول کی اطاعت سے منہ موڑتے ہیں۔ اللہ کا رسول فرمائے گا انہوں نے میرے قرآن کو چھوڑ دیا۔ یہ تو ہمارے بارے میں استغاثہ ہوگا، اس سے پہلے کہ وہ وقت آ جائے ہمیں اللہ کے رسول کے اللہ کی عدالت میں کھڑا ہونے سے پہلے ہمیں یہ چاہیے ہم توبہ اور استغفار کر کے ہم اللہ کے وہ بندے بن جائیں کہ کوئی ہمیں دنیا کے اندر چلتے پھرتے لوگ یہ کہیں کہ یہ مسلمان۔ میرے بھائیو، اللہ ایک ایسے بندے کو قیامت والے دن اپنے پاس بلائے گا، وہ حاجی اور نمازی ہوگا، لیکن دنیا میں اس نے گناہ بھی کیے، لوگوں کے گناہوں پہ پردہ ڈالتا رہا۔ من ستر المسلم سترہ اللہ یوم القیامہ، قیامت والے دن اللہ اس کو بلائے گا، اس پر رحمت کی چادر کر دے گا۔ جب رحمت کی چادر کر کے پردے کے اندر میرا رب فرمائے گا تو نے یہ گناہ کیے، تو نے یہ کیے، وہ کہے گا ہاں اللہ میں نے کیے۔ اللہ کہے گا جیسے تو نے دنیا پر میرے بندوں کا پردہ رکھا ہے، آج میری رحمت بھی تجھے لوگوں کے سامنے تیرے گناہوں کو شائع کرنے کے بغیر تجھے میری رحمت معاف فرما کر تجھے جنت کے اندر بھیج دے۔ من ستر المسلم من سترہ اللہ یوم القیامہ۔ مسلمانوں، ایک کسی کا پردہ رکھ کر تو دیکھو۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ آج ہمارے گناہ اتنے زیادہ ہو گئے، آپ دیکھیں جب بھی بارش ہوتی ہے تو آسمان سے اولے برستے ہیں۔ ابھی تو ہمیں جو پکڑ اور مار ہو رہی ہے یہ تو بہت کم ہو رہی ہے، اللہ انتظار کر رہا ہے۔ ابو جہل اینڈ کمپنی غلاف کعبہ کو پکڑ کر کیا کہہ رہی تھی؟ اللہم انی اعوذ بک، اے اللہ، وہ غلاف کعبہ کو پکڑ کر کہہ رہی ہے کہ اللہ بے شک یہ تیرا رسول ہے، ہم نے اس کی اطاعت نہیں کرنی، ہم نے اس کا کلمہ نہیں پڑھنا۔ امیتنا بعذاب علیم، آسمان سے پتھروں کی بارش نازل فرما، ہم اس کو قبول فرما لیں گے لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم کلمہ نہیں پڑھیں گے۔ اور وہ امت عذاب مانگ رہی تھی، اللہ کے نبی فکر میں تھے، اللہ نے فوراً آسمان سے وحی بھیجی۔ وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، فرمایا میرے محبوب آپ بھی ان کافروں کے اندر موجود ہوں اور میں آسمان والا رحمان ان پہ عذاب نازل فرما دوں۔ فرمایا میرے محبوب یہ ہو نہیں سکتا، آپ ان کے اندر موجود ہوں اور میں آسمان سے آپ کی امت کے کافروں پر عذاب بھیج دوں۔ اور فرمایا اگر جب تک آپ کی امت کے اندر استغفار کرنے والے ہوں گے، اللہ کے رسول نے فرمایا میں آسمان سے عذاب نازل نہیں فرماؤں۔ آج اللہ کے رسول اپنے وجود مبارک کے ساتھ یہاں پر موجود نہیں ہیں، لیکن اللہ کے رسول کی سنت موجود ہے، جس سنت کے اوپر اللہ ہمیں جمع کرنا چاہتا ہے، اور قیامت تک محمد رسول اللہ کی سنت یہ زندہ رہے گی، آپ کی شریعت زندہ رہے گی، اور آپ کی شریعت کے زندہ ہوتے ہوئے نہ کوئی نبی نہ کوئی پیغمبر اعلان کر سکتا ہے، اور وہ اولو العزم پیغمبر اگر اللہ زندہ کر کے دنیا میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لے آئے، اللہ لانے پہ قدرت رکھتا ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اگر ابراہیم علیہ السلام زندہ ہو کر آ کر یہ کہیں آپ میری اطاعت کرو، رب کائنات کی قسم ابراہیم علیہ السلام کی بھی اطاعت کرنا یہ جائز نہیں۔ اگر عیسیٰ علیہ السلام آ جائیں اور زندہ ہو کر وہ دنیا میں آئیں گے اور وہ دنیا کے اندر آ کر وہ امتی بنیں گے، اگر نوح علیہ السلام آ جائیں زندہ ہو کر اللہ لے آئے اور یہ بھی نبی تھے، میرے بھائیوں اس امت کے امتی پر نوح علیہ السلام کی اطاعت کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ پھر ہم نے جو اپنے دین اور شریعت کے محور ہم نے اماموں کو بنایا ہوا ہے، ہم تقلید کرتے ہیں۔ ایک مولوی کہتا ہے
तुम तकलीद करो। रब कहता है तुम मोहम्मद रसूलुल्लाह की इताअत करो। मौलवी कहता है 4 मसालक 4 इमाम बर हक हैं, तुम इनके पीछे चलो। अल्लाह कहता है तुम मोहम्मद रसूलुल्लाह के पीछे चलो। आप खुद फैसला करें हम अल्लाह के मुजरिम हैं या नहीं। मुसलमानों, कुल या इबादी अल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह। जहां पर गुनाहों से तौबा और इस्तिग़फ़ार करना है, वहां पर आप इस रमजान के अंदर ये वादा करें, आज ही ये वादा करें कि इंशाअल्लाह इससे पहले हमने कुरान को न समझने की, हमने बहुत बड़ा गुनाह किया, हमने गलती की। ऐ अल्लाह, आज हम तेरे साथ ये वादा करते हैं, आज के बाद हम कुरान की एक आयत पढ़ेंगे, तर्जुमे के साथ पढ़ेंगे, उसके मितन के साथ पढ़ेंगे, हम उसको समझ कर पढ़ेंगे। इंशाअल्लाह पिछली गलतियों को भी अल्लाह माफ फरमा देगा। इंशाअल्लाह वादा करते ही या नहीं करते? हम कुरान को समझ कर पढ़ेंगे और कुरान को पढ़ने के साथ साथ कुरान का जो सवाब है वो तो एक जगह है, लेकिन कुरान को पढ़ने के लिए, अल्लाह के लिए सवाब को एक तरफ रख दो। आप कुरान से हिदायत के लिए जब पढ़ोगे, मेरा रब आपको हिदायत भी देगा, मेरा रब मुझे भी हिदायत देगा, मेरा रब पूरी कायनात को हिदायत भी देगा। और हिदायत के साथ साथ अल्लाह का सवाब और अजर और जन्नत तो है ही उसी के लिए जो अल्लाह से हिदायत तलब करता। कोई जन्नत गैरों के लिए तो नहीं बनाई अल्लाह ने। उसके साथ साथ कुरान जो कहता है उससे मना हो जाना, रुक जाना। जब आपका ये ईमान और अकीदा बन जाएगा कि कुरान मुझे किस पे जमा कर रहा है, आप उस पे जमा होते जाएंगे। फिर आपके लिए खुशखबरी क्या है, वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुसर। मेरा रब फरमाता है कसम है जमाने की इंसान खसारे में है। ये पहले कुल कायनात को रब ने फरमाया कि इंसान खसारे में है, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आगे पैगाम ये दे दिया पूरी इंसानियत खसारे में नहीं है। इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात, वो लोग खसारे में नहीं है जो नेक अमाल करते हैं, ईमान लाते हैं, अल्लाह पर ईमान लाते हैं और मोहम्मद रसूलुल्लाह पर ईमान लाते हैं, नेक अमाल करते हैं। और नेक अमाल कौन से हैं? वो मोहम्मद रसूलुल्लाह के तरीके वाले। आप ये चाहें कि बिदअत क्या है और बिदअत के अंदर अजाफा क्या है दीन के अंदर, मैं आपको बैतुल्लाह की एक छोटी सी मिसाल देता हूं, आप समझ जाएंगे। चूंकि हम बिदअत बिदअत करते हैं, लोग समझते नहीं, लेकिन एक मिसाल मैं बैतुल्लाह की देता हूं। अल्लाह आपको और मुझे अल्लाह बैतुल्लाह की हाजिरी नसीब फरमाए। जब हाजी या तवाफ करने वाला बैतुल्लाह जाता है, हजर अस्वद को चूमना इबादत है। क्या है? इसको किसने चूमा है? मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और हजर अस्वद को बोसा देना यह इबादत है। अब अगर हम वहां जाकर दीन के अंदर इजाफा क्या है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू बैन यदैहिल्लाहि व रसूली, ऐ ईमान वालो तुम अल्लाह और अल्लाह के रसूल से आगे बढ़ो, आगे ना बढ़ो। इस आयत का ये तर्जुमा है। हम बैतुल्लाह जाते हैं, हमें हुक्म अल्लाह का क्या है, मोहम्मद रसूलुल्लाह का क्या है? हजर अस्वद को क्या करो? बोसा दो। अगर बोसा नहीं दे सकते, दूर से हम इस तरह कर सकते हैं, लेकिन ये क्या है? इबादत है। अगर हम बैतुल्लाह की दीवार को बोसा देते हैं, ये इबादत नहीं है, क्योंकि मोहम्मद रसूलुल्लाह ने बैतुल्लाह की दीवार को बोसा नहीं दिया, ये इजाफा है। बिदअत ये है, अल्लाह के रसूल ने आपको जो नमाज दे दी, अल्लाह के रसूल ने जो आपको सवाब का तरीका बता दिया, ये कुरान वो है जिसके ऊपर अल्लाह जमा कर रहा है। ये हराम हलाल की तमीज भी बताता है, ये सूद से भी बचाता है। यमहकुल्लाहु रिबा व युर्बि सदक़ात, अल्लाह ने फरमा दिया सूद हराम है, बेहलाल है। आप 10 लाख रुपए किसी को देकर 10,000 रुपया आप उस पे वो पैसे लेते हैं, तो ये अल्लाह ने क्या कर दिया? हराम कर दिया। क्या कर दिया? हराम कर दिया। आप दीन को समझें। आप 10 लाख का मकान लेकर
آپ اس کو کرائے پر دے کر 12,000 روپیہ کرایہ لیتے ہیں، یہ اللہ نے کیا کر دیا؟ حلال کر دیا۔ یہی دین کو سمجھنا ہے۔ اور میرے بھائیوں، وہ بیت اللہ کی دیوار کو اللہ کے رسول نے بوسہ نہیں دیا۔ ہم اگر عقیدت میں، ہم پیار میں اگر ہم بیت اللہ کی دیوار کو بوسہ دیتے ہیں، ہم کیا کرتے ہیں؟ بدعت کرتے ہیں۔ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ۔ یہ عمل کہاں جائے گا؟ یہ سیدھا جہنم میں جائے گا۔ مَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ وَاللَّهُ أَزْهَرِ فِي النَّارِ۔ یہ چھوٹا سا کام ہے، یہ شلوار ٹخنوں سے اوپر رکھنی ہے۔ حاجی صاحب توحیدی ہیں، حاجی صاحب نماز پڑھتے ہیں، تجارت حلال سب کچھ ٹھیک کر رہے ہیں، لیکن حاجی صاحب کی شلوار ٹخنوں سے نیچے ہے۔ باقی سارے حاجی صاحب جنت میں ہیں، حاجی صاحب کے ٹخنے جو ہیں وہ جہنم میں جل رہے ہیں۔ حاجی صاحب کے ٹخنے کہاں جل رہے ہیں؟ جہنم میں۔ باقی حاجی صاحب کہاں پر ہیں؟ جنت میں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک بات بیان فرما دی، اور اس بیان پر آپ نے تصدیق کر دی۔ آپ یہ کام کریں گے جنت ملے گی، آپ یہ کام کریں گے جہنم میں جاؤ گے۔ مسلمانوں، رب کائنات کی قسم، اگر میں آپ کو یہ دعوت دوں، آپ اس امام کو چھوڑ کر امام شافعی کی تقلید کرو، امام شافعی کو چھوڑ کر امام احمد بن حنبل کی تقلید کرو، رب کائنات کی قسم میں آپ کا دنیا کا بھی اور قیامت کا بھی مجرم ہوں۔ اگر میں آپ کو یہ کہتا ہوں آپ ان سارے اماموں کا ادب اور احترام کریں، ان کے پاؤں کی خاک میری آنکھوں کا سرما، رب کائنات کی قسم ان کے علم تک نہیں پہنچ سکتا، ان کے تقوی تک نہیں پہنچ سکتا، لیکن رب کائنات کی قسم آپ کی مسجد کے خطیب نے اپنا رہبر، اپنا مقتدا اور اپنا پیر اور مرشد محمد رسول اللہ کو بنا دیا۔ آپ نے گلے میں ہار وہ ڈال دیا۔ اب یہ ہار ڈالنے کے بعد مجھے کسی کا ہار پسند ہی نہیں۔ جب آپ محمد رسول اللہ کے آپ مرید بن جاؤ گے، پھر اللہ قیامت والے دن آپ کی نمازوں کو، آپ کے حج کو، ان چیزوں کی تعداد نہیں گنے گا۔ اللہ ان پر مور محمد رسول اللہ کی گنے گا اور دیکھے گا جن کے اعمال جو ہیں وہ محمد رسول اللہ کی سنت کے مطابق وہ محمدی ہیں۔ حالتا کا حدیث الغاشیہ وجوہ یومئذ خاشعہ عاملۃ ناصبۃ تصلی نارا حامیہ۔ اور میرے بھائی، ہمارے اعمال یہ نہیں ہم رات کی تہجد پڑھیں، ہم عبادات کریں، سارا کچھ کریں، لیکن اللہ کی عدالت میں جائیں، اللہ ہمارے اعمال کو دیکھ کر کسی امام کی تقلید والے، کسی امام ابو حنیفہ کی تقلید والے، کسی امام احمد بن حنبل کی تقلید والے، میرا رب ان کو روئی کا پہاڑ بنا کر بوسے کی طرح ہوا میں اڑا دے گا۔ اور اللہ کے رسول سے پوچھا، اے اللہ کے رسول، ان کے اعمال کو کیوں اڑا دیا جائے گا؟ فرمایا یہ میری سنت کے مطابق نہیں ہوں گے، افا غیر دین اللہ، کسی غیر کے دین پر ہوں۔ میرے بھائیوں، اگر آپ نے روزہ رکھنا ہے، اگر آپ یہ چاہتے ہیں جنت میں جانا ہے، تو کل سارے لوگ اپنے اماموں کو لے کر اللہ کی عدالت کے اندر جائیں گے، اور میدان محشر پر اپنے امام کے ساتھ یہ میدان محشر پر اٹھائے جائیں گے۔ اور کیا یہاں پر ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں میں عاشق رسول فلان لٹرم پٹرم سارا کچھ، آخری بات، تو کیا کل ہم محمد رسول اللہ کے ساتھ اٹھنا پسند کریں گے یا نہیں کریں گے؟ جو اللہ کے رسول کے اندر کے ساتھ اٹھ گیا وہ کامیاب ہو گیا۔ ہم تو کل جا کر میں یہ کہوں گا، اے اللہ، میں اپنی شریعت کا امام محمد رسول اللہ کو لے کر آیا ہوں، میری نمازیں محمد رسول اللہ کے طریقے کی، ساری نمازیں محمد رسول اللہ کے طریقے کی۔ میرے بھائیوں، میں یہ چاہتا ہوں وہاں پر بھی ہم محمد رسول اللہ کی امت کے اندر کھڑے ہوں۔ کیا آپ اس کے لیے تیار ہیں؟ انشاءاللہ آپ توبہ اور استغفار کر کے آپ اطاعت رسول کی طرف آئیں گے یا نہیں آئیں گے؟ ہم تقلید کو خلی ولی کریں گے، ہم چھوڑیں گے تقلید کو، ہم ایک محمد رسول اللہ کی سنت پر جمع ہوں گے۔ کھینچ مصور ایسا نقشہ جس میں اتنی صفائی ہو، اس طرف فرمان محمد ہو اور اس طرف گردن جھکائی ہو۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔
الحمدللہ تھوڑے تھوڑے آگے آگے ہو جائیں. الحمدللہ الحمدللہ حمدا کثیرا کما امر. اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. شر الامور محدثاتها كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار. اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات ومنهم بالأحياء والأموات. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا غفور يا غفور. اللهم اجرنا من النار. یا الہ العالمین ہمارا مسجد میں آنا ہمارا خطبہ جمعہ سننا یا اللہ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرما. الہ العالمین ہم سب کو صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین ہمارے پیارے جو پچھلے سال رمضان میں تھے آج نہیں ہیں، اے اللہ ان کی قبروں کو منور فرما، ان کے درجات بلند فرما. اے اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما. اے اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما. اے اللہ ہم سب کو اپنی رحمت کے سائے میں جگہ عطا فرما. یا اللہ جب ہم دنیا سے جائیں ہمارا خاتمہ بالایمان فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون.